بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے اور بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں قرآن کی روشنی سے سیدھا راستہ دکھایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اسلامی موضوع پر بات بھی کریں گے اور ساتھ ہم آیات بھی پڑھیں گے، جو ہماری آیت نمبر 61 ہے وہ ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی، اور یہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط اور دل کو سکون بھی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ آیت نمبر 62، پہلے اس کا ہم لفظ پر لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابین اور صابی، من اور جو کوئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعاملہ اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، فلاحم تو ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ان کا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، اور ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، تو جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخری دن پر اور اس نے عمل نیک کیے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا، ان کے رب کے پاس، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلی جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک سخت عذاب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، مسلسل نافرمانی کی، ان کو ایز اے امت جو سلیکٹ کیا گیا تھا اور ان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکے، تو پھر ان پہ کیا ہوا، اور پھر مسلسل نافرمانی ناشکری کرتے تھے، تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی گئی۔ تو اب یہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر دور میں ایمان اور عمل صالحہ ہی ذریعہ نجات ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسی صورت ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی، ممنوع امور کا ارتکاب کیا، سرکشی کی روش اختیار کرتے ہوئے ایسے کام کیے جن کی اجازت نہ تھی، اپنے چال اور چلن کو بے حد خراب کر لیا، پھر ان جرائم کی پاداش میں انہیں سزا بھی دی گئی۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالحہ اور نیکی اور اطاعت کی راہ کو اختیار کیا تو انہیں بہت اچھا صلہ ملے گا، اور قیامت تک یہی اصول کار فرما رہے گا، اور اسی اصول کے مطابق جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کی پیروی کرے گا تو اسے ابدی سعادت و کامرانی نصیب ہوگی، مستقبل میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ماضی کے بارے میں انہیں کوئی ملال ہوگا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس میں، آگاہ رہو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور اسی طرح جو فرشتے ہیں مومنوں سے ان کی موت کے وقت کہتے ہیں نا، کہ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سجدہ میں،
بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ غم کر اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں کچھ نام لے رہے ہیں، کچھ چیزوں کا، کچھ ناموں کا ذکر ہے، پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں وہ کون کون سے نام ہیں جو یہاں پر لیے جا رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے یعنی کہ مومن، پھر یہودی، پھر نصرانی اور پھر صابی۔ تو اب ہم ان کے بارے میں الگ الگ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مومن کون ہے۔ علی ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ ال عمران کی، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر شخص کا صرف وہی طریقہ اور عمل قابل قبول ہوگا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو امتیں گزر گئی ہیں ان میں سے جو بھی اس نبی کو فالو کیا انہوں نے اس کتاب کے مطابق، وہ بھی نیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی نجات کریں گے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو اس کے بعد ہر شخص کا وہی طریقہ قبول کیا جائے گا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا۔ ہاں البتہ آپ کی تشریف آوری سے قبل اگر کسی نے اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت اور پیروی کی اور وہ ہدایت اور سیدھے راستے پر تھا تو وہ آخرت میں بھی نجات پا لے گا۔ بس یہاں یہود سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو اپنے زمانے میں تورات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اچھا، اب یہودیوں کو یہود کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف نسبت کی وجہ سے یہودی کہلاتے ہیں، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ تورات کی جو قرات کے وقت جو ہے حرکت کرتے تھے، اسی لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ اب نصارہ ہے، نصارہ کون ہے؟ جن کو عیسائی بولا جاتا ہے، نصارہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو نبی جو بنی اسرائیل کے لیے ان کی اتباع اور فرمانبرداری واجب تھی۔ آپ کے اصحاب اور آپ کے دین کے ماننے والے نصارہ کہلاتے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوئے، اور انہیں انصار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ سے ان کا قیام ایک ایسی جگہ تھا جس کا نام ناصرہ تھا، لہٰذا ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ نام اس نام کی وجہ سے موسوم ہوئے۔ اور نصاری جو ہے، نصاری نصران کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو عیسائیوں کے لیے بھی یہ واجب ہو گیا کہ وہ آپ کی تصدیق کریں، آپ کے حکم کی اطاعت بجا لائیں، آپ جس سے منع فرمائیں اس سے باز آ جائیں۔ آپ کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے تو صحیح معنوں میں مومن ہیں، اور امت محمدیہ کو کثرت ایمان، شدت ایقان اور سابقہ تمام انبیاء کرام اور آنے والے امور غیب پر ایمان کی وجہ سے مومنین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب صابئین جو ہیں، پہلے ہم صابی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اب تیسرا جو ذکر ہے وہ صابی ہے۔ صابی کون تھے؟ اس بارے میں بھی اختلاف یہ کہ صابئین سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کا ایکسکیوز می ایک ایسا فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا،
ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک قول کے مطابق یہ ستارہ پرست تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ کیا ہیں کہ یہ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں میں سے کسی کے دین پر نہ تھے، ان کا کوئی باضابطہ دین نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہ بہت سے قول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص اسلام میں داخل ہو جاتا تھا نا، وہ مشرف با اسلام ہو جاتا تھا، تو مشرک اسے تانا دیتے ہوئے صابی کہتے تھے کہ یہ صابی ہو گیا، یعنی یہ روئے زمین کے تمام دینوں کا منکر ہو گیا، یعنی کسی دین کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ ان کے اپنا ایک دین ہے، اس لیے ان کو کہتے تھے یہ صابی ہو گیا۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صابئین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ تھے جو ایمان لائے، پھر ان میں سے کچھ یہودی بن گئے، کچھ نصارہ ہو گئے، کچھ صابی ہو گئے، اور کوئی مومن ہے، لیکن وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون؟ جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخری دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جس نے نیک عمل کیے تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز اور سورہ آل عمران میں ہے وہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں بہت سے نبی آتے رہے اور ان کے ایک شریعت تھی جس کو وہ فالو کرتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتابوں میں زبور اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے پیشن کلیئر کٹ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، ٹھیک ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی اولاد کو کتنے اچھے طریقے سے پہچانتا ہے، اسی طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کہ تورات میں کلیئر کٹ ذکر ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو نصارہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی پیغام لے کے آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی پیغام دیتے رہے، اور آخری رسول کی پیشن گوئی انہوں نے بھی کی اور بتایا ان کو کہ ایک آخری رسول آئے گا، کیونکہ جتنے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا رسول آئے گا تو آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرانی ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 81 میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، البتہ جو دوں میں تمہیں کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ اس پر، اور البتہ تم ضرور مدد کرو اس کی۔ فرمایا کیا اقرار کیا تم نے اور لیا تم نے اس پر عہد میرا؟ انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے۔ فرمایا بس گواہ رہو اور میں ہوں ساتھ تمہارے گواہوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہارے پاس کتاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ حکمت دے اور پھر تمہارے پاس دوسرا نبی آ جائے تو آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو تمام نبیوں نے اس کا عہد لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یقیناً ظاہر ہے وہ بھی ایک نبی تھے، ان سے بھی عہد لیا گیا تھا، اور وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے جو نصارہ ہیں انہوں نے اپنے ہی نبی کی بات نہیں مانی، وہ بھی یہی پیغام لے کے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام وہی تھا جو ہر نبی کا پیغام تھا کہ دین ابراہیمی پہ قائم ہو جاؤ، اور وہی لوگ فلاح پائیں گے جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں،
اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور مومن کی تو تعریف بھی وہی ہے نا کہ ہم نے تو جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔